وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. محترم میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگان دین اور پردے میں بیٹھی خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفیں اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ساری کائنات کو اکیلے تنہا پیدا کیا. وہی اللہ رب العالمین ہم سب کا پالنہار ہے، ہم سب کی عبادتوں کا مستحق اکیلا اللہ تعالیٰ ہے. اس اللہ کی ہمارے اوپر ان گنت نعمتیں اور اس کا بے انتہا فضل اور شکر ہے کہ ہم اس کا شکریہ جتنا بھی بجا لائیں بہت کم ہے. میرے دینی بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے جو باتیں لے کر کھڑا ہوں، جو جمعہ کا پیغام میں سنانے جا رہا ہوں، وہ ہے دل کی عبادتیں، یعنی قلبی عبادتیں. اس سے پہلے بہت ساری باتیں ہم سنیں دل کی عبادتوں کے تعلق سے. قلبی عبادتوں کے اوپر سلف صالحین نے بہت زور دیا ہے. یہ اس لیے کہ ہمارے ظاہر میں جو عبادتیں دکھنے کو آتی ہیں، جو انسان عبادتوں کو انجام دیتا ہے، وہ دراصل دل سے آنے والی عبادتوں سے جڑ کے رہتی ہیں. یعنی ایک آدمی عبادت کرتا ہے، کچھ دن عبادت کرتا ہے، پھر چھوڑ دیتا ہے عبادتوں کو. ایک شاگرد ہے، استاد کے پاس سیکھتا ہے، کچھ دن سیکھتا ہے، سیکھنے کی حد تک وہ ایک دوام یعنی استقامت برتتا ہے، بہت احترام کرتا ہے، بہت کچھ وہ یعنی عزت دیتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے سیکھ لیتا ہے. مگر جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، کسی مقام پر پہنچ جاتا ہے، یا آدمی کچھ دن عبادت کر لیتا ہے، مثال کے طور پر رمضان آتا ہے، رمضان المبارک آنے کے بعد آدمی بڑا شوق دکھاتا ہے. پھر جیسے ہی رمضان چلا گیا، رمضان ختم ہونے کے بعد پھر عام طور پر جیسا تھا آدمی رمضان سے پہلے ویسے ہی ہو جاتا ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی اپنے قلب سے یعنی دل سے وہ نہیں چاہا عبادت کرنا، وہ اللہ رب العالمین کو دل سے نہیں چاہا. جیسا کہ ہمیں کلمے کے بارے میں بھی سنیں، جب اقرار کرتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، تو پہلے دل سے آپ تصدیق کریں، دل کے ساتھ آپ پڑھیں، آپ کو یقین ہو اللہ رب العالمین کے بارے میں. اس کے بعد زبان سے بولیں، اس کے بعد اعضاء اور جوارح سے دکھائیں، یعنی عمل کریں. 3 باتیں بتائی گئی. دل سے آپ پہلے تصدیق کر رہا ہے. تو قلبی عبادتیں یعنی دل کی عبادتیں ہماری جب مضبوط ہوں گی تو ظاہر میں جو عبادتیں ہیں وہ دوام بڑھتے گی، اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین ثبات دے گا، یعنی ثابت قدمی آئے گی. یعنی دل کی عبادتیں اگر ہماری کمزور ہیں تو ظاہر میں بھی آدمی کمزور ہو جائے گا. مثلا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جمعہ کو پابندی بڑے اچھے سے کرتے ہیں، مگر جمعہ ہی کے دن عصر کی نماز چٹ کرتے ہیں. رمضان کو بڑی اچھی طرح پابندی کرتے ہیں. عید کے دن بھی ہوتا یہی ہے کہ عید کی نماز بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، اور عید کا خطبہ بھی بڑے اچھے دل جمعی کے ساتھ بڑے احترام سے کرتے ہیں. مگر اسی دن کی ظہر کی نماز، عصر کی نماز کیسی رہتی ہے؟ تو بات یہ ہے دراصل کہ آپ نے ظاہر سے تو دکھایا، مگر اندر سے جو دل آپ کا کیا بول رہا ہے اس میں صفر ہے. آج ہمارے معاملات ایسے ہیں،
इबादत हमारे ऐसे ही रहते हैं। एक आदमी इल्म सीखता है, कुछ दिन सीखा, फिर सीखने का जो मरहला था, उसका जो शौक था दिल के अंदर, वो खत्म हो गया, यहाँ भी वो सीखना बंद कर दिया। तो कुछ जाहिरी यानी कुछ चीजों के लिए, अपनाने के लिए, मफाद के लिए फायदा उसको हासिल हो गया, फिर छोड़ दिया। ऐसी बात नहीं होना है। तो हम अपने दिल को टटोलना है। दिल के अंदर कुछ फतूर है, दिल के अंदर जो टटोलनापन यानी हमारे दिलों के अंदर कुछ खामियां हैं, तो उसको पहले दूर करना है, दिल को साफ करना और मजबूत करना है। दरअसल इबादतें जो भी हमारे होते हैं, हमें जो भी काम करते हैं, इबादतें करते हैं, ये दिल के अंदर से जिला बख्शने वाली, यानी पहले दिल के अंदर आप सोचते हैं तो उसके बाद ही ना जाहिर में ये दिखने को मिलती है, जाहिर में करने को मन करता है। अगर हमारे दिलों के अंदर अगर कमजोरी है तो हमारे जाहिर में इबादत भी हमारे कमजोर ही रहेंगे। तो हमारे दिलों को पहले मजबूत बनाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादतें, दिल की इबादतें खास तौर से ऐसी हैं इबादतें जो हमेशा यानी दिल के इस पर 4 घंटे आदमी दिल की इबादत के अंदर बरकरार रख सकता है। वही जाहिर इबादतें देखो, नमाज है, इस पर 4 घंटे है कि नमाज 5 टाइम पढ़ते हैं, 5-5 मिनट या 10-10 मिनट नमाज हो जाती है। 24 आवर्स में 1 घंटा आदमी नमाजों में लगाता है, बकिया अपने कामकाज में जाता है। इसी तरह रोजा है, रोजा भी एक 6 घंटे 8 घंटे इस तरह रोजा रखता है आदमी, इस पर 4 घंटे कहाँ रख सकता है। मगर दिल की इबादत जो है हमेशा वो रख सकता है। मसलन मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत को हमेशा दिल के अंदर बसाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र हमेशा अपने दिल के अंदर बसाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा हमेशा अपने दिल के अंदर बसाए, तो ये इस पर 4 घंटे आदमी रख सकता है। यानी दिल की इबादतें ऐसी होती हैं कि उसके अंदर दवाम है, उसके अंदर हमेशगी है। वो आदमी दिल के अंदर अगर अपनाए इबादतों को, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत को, तो ये मोहब्बतें जब दिल के अंदर पैबस्त होती हैं, दिल के अंदर बैठ जाती हैं, तो आदमी दिन में 4 घंटे इबादत में अपनी जिंदगी को गुजारता है। गोया पूरी जिंदगी उसकी इबादत में गुजर सकती है। शर्त यह है कि अपने दिलों में पहले टटोलें, अपने दिलों में इबादत का जज्बा पैदा करें। और दिलों के अंदर इबादतों को हमें पहले अपने दिलों को टटोलना, दिलों को मजबूत बनाना, इबादतों से जोड़ना। ये कैसे हो सकता है, कैसे मुमकिन है? यानी आदमी अपने दिल के साथ इबादत करता है तो उसका मुआविन कौन है, उसको सपोर्ट कौन बनेगी? उसका सपोर्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद, हमेशा अल्लाह को याद करने वाले बने, हमेशा अल्लाह को याद करते रहे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दिल को भी मजबूत करता है। दिल को जब मजबूत कर देगा अल्लाह ताला, तो आदमी कभी भी हिचकिचाएगा नहीं, उसके कदम डगमगाएंगे नहीं, हमेशा आगे बढ़ेगा। और ये भी ऐसी इबादत है, कभी कभी क्या होता है, इंसान कुछ सदका और खैरात करता है, कुछ नेकियां करता है, तो छोटी मोटी नेकियों को गनीमत नहीं जानता, यानी कुछ भी मौका मिल रहा है, मौके को गनीमत नहीं जानता। मौके को गनीमत जानकर आदमी दिल के साथ थोड़ा भी करे तो उसका मकाम अल्लाह ताला बहुत बुलंद देता है। हदीस में आता है 1 दिरहम 1 लाख दिरहम पे भी गालिब आ सकता है। आप कई बार सुने, अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह ताला माल को नहीं देखता है, अल्लाह ताला तुम्हारे जो खर्च करने को नहीं देखता है, बल्कि तुम्हारे दिलों को देखता है। अल्लाह ताला लन यनाल अल्लाहु लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, यानी अल्लाह ताला दिलों के तक़वे को देखता है, आप कितना सिद्क़ से यानी सच्चाई से आप खर्च कर रहे हैं। एक वाक़िया सऊदी अरब का बड़ा मशहूर वाक़िया, रियाद में एक तफसीर के आलिम दीन बताते हैं, मक़सूदुल हसन फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह के जरिए से ये वाक़या मैं बता रहा हूँ कि वो बयान करते हैं, एक आदमी, एक बड़ा शेख मस्जिद बनाने के लिए बहुत पैसा जमा किया, और मस्जिद बनाने के लिए उसने तय कर लिया कि मैं मस्जिद बनाने के लिए पूरा खर्चा मेरा ही होगा, 1 रुपया भी कोई भी नहीं देगा। मैं मस्जिद बनाने के लिए जब तय उठाऊं तो कोई भी मेरा साथ ना दे, बल्कि मैं अकेला ये सवाब पूरा कमा लूं। होते ना कुछ लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए खर्च करना है तो पूरा का पूरा हासिल कर लें, यानी पैसे तो इस तरह जमा लिए कि अल्लाह के राह में
جو حدیث آتی ہے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ بیتا فی الجنہ، جو آدمی اللہ کا گھر بناتا ہے تو اس کے لیے اللہ رب العالمین جنت میں بھی اس کو گھر بنائیں گے. تو وہ آدمی وہ شیخ کیا کرے کہ میں مسجد بنانے کے لیے جو اٹھاؤں کسی کا ساتھ نہیں لوں گا، پورا کا پورا پائی میرا ہوگا. اس کے بعد ہوا یہ کہ لوگوں کو بھی، ورکرز کو بھی وہ یہ بتایا کہ دیکھو کسی سے مدد نہیں لینا، کسی کے پاس ہاتھ نہیں پھیلانا، آپ کو جو بھی ضرورت پڑے، جو بھی آپ کو ہونا ہے مجھے بولنا ہے، میں آپ کو دوں گا. تب ہوا یہ کہ کام چلنے لگا، کام شروع ہوا. کچھ دن کے بعد وہاں سے کچھ عورتیں جانے لگی. ان میں سے ایک بوڑھی عورت، ایک بڑی ماں گزرتے ہوئے دیکھا. نگران جو تھا، جو انجینئر کھڑا تھا، اس سے پوچھا کہ بھائی یہاں کیا بن رہا ہے؟ تو انجینئر نے بتایا کہ مسجد بن رہی ہے. اچھی بات ہے. تو وہ چلے گئی اور گھر گئی. وہ جو ٹوکری ہوتی تھی بنانے کے لیے، مٹی وغیرہ اٹھانے کے لیے، کنکر وغیرہ اٹھانے کے لیے، وہ اس نے اپنے ہاتھ سے بنا اور لا کر اس انجینئر کو دیا. اب شیخ بول کے تھے کہ بھائی کسی کی بھی مدد نہیں لینا ہے. تو انجینئر بولا کسی طرح وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. بوڑھی ماں یہ کہہ کر دے دیا، تھما دیا کہ بھائی اس سے ہوگا کیا؟ یہ جو ٹوکری ہے، چھوٹی ٹوکری، یہ اس سے کیا کرو گے تم؟ لے لو، کبھی ضرورت پڑے تو استعمال کر لینا. میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں، اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہوں میں. یہ بول کے وہ چلی گئی. اس کے بعد مسجد پوری بن گئی، پوری عمارت کھڑی ہو گئی. اب سے انجینئر اس شیخ کو، ذمہ دار کو بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے کہ مسجد بن گئی، آ کے دیکھ لیں. تو اب آنے کے بعد مسجد کو پورا بنا ہوا دیکھا. اس دن رات میں خواب آتا ہے. خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا. ایک زبردست، سبحان اللہ، جنت کی نعمتیں ہم بیان نہیں کر سکتے. کسی دل نے محسوس نہیں کیا، کسی کان نے نہیں سنا، کسی آنکھ نے نہیں سنا. تو ایسا محل ان کو خواب میں دکھایا گیا، ایسا گھر ان کو خواب میں دکھایا گیا. وہ گھر دیکھتے ہی بازو میں ایک اور گھر ہے، بازو میں ہی ایک اور گھر ہے. بیچارہ صبح ہوئی، اٹھا، گھبرا کر حیران ہوا. یعنی وہ پورا ثواب حاصل کرنا چاہ رہا تھا. تو ایک گھر تو اس کا ہے، یہ اور گھر کس کا ہے؟ یہ دوسرا گھر کس کا ہے؟ کس کے لیے بنا ہے؟ تو وہ بھاگے آیا ورکروں کے پاس. انجینئر سے پوچھا، دیکھ یاد کر، کسی سے تو کچھ تعاون لیا کیا، مدد لیا کیا؟ وہ بولتا نہیں، میں کسی سے بھی کیا بھی مدد نہیں لیا. اچھی طرح سوچ لے، اچھی طرح یاد کر. تو بہت سوچنے کے بعد بولتا ہے ہاں، ایک بوڑھی ماں نے ایک ٹوکری دی تھی بوڑھی ماں نے. تو سبحان اللہ، اس ٹوکری کے عوض میں اللہ تعالیٰ ان کو ایسا گھر دیا. ان کو فوراً محسوس ہوا کہ میں یہ ثواب بھی میں ہی لینے والا ہوں، میں ہی لینا چاہتا ہوں. اور وہ شیخ نے اس بڑی ماں سے کہا کہ بڑی ماں، وہ ٹوکری کی قیمت کیا ہے، میں دے دوں گا، وہ پورا ثواب میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں نے پہلے ہی طے کیا تھا، ارادہ کیا تھا. تو وہ بڑی ماں بولنے لگی نہیں بھائی، اب ضد کرنے لگے شیخ، نہیں تو کسی طرح دے دو، کسی طرح مانگ لیں. مگر وہ بڑی ماں کسی طرح راضی نہیں ہوئی. آخر وہ پوچھنے لگی بھائی اب مجبوری کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی ٹوکری ہی تو تھی جو اللہ کے لیے میں نے دے دی، اس کے عوض میں تم اتنا ضد کیوں کر رہے ہو؟ تو شیخ نے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا ثواب مجھے نصیب کیا، میرے لیے گھر بنایا. بازو میں بھی آپ کے لیے بھی، یعنی کسی اور کے لیے بھی اللہ تعالیٰ گھر بنایا. تو مجھے اندازہ، یعنی میرا خیال یہ ہوا کہ یہ آپ ہی کے لیے ہے. تو وہ بڑی ماں کہنے لگی بیٹا جاؤ، اللہ رب العالمین نے مجھے بھی ایسا ہی خواب دکھایا. بات سمجھ میں آ رہی؟ چھوٹا سا مال، چھوٹا سا اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کرنا، صدقہ، یہ دل کے ساتھ. دیکھو کتنا عظیم مقام اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے. اس واقعے سے آپ اندازہ کریں کہ سبحان اللہ، 1 روپیہ ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرو. آپ کے پاس نہیں، ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ بھائی پیسہ ہے تو دیں گے نا، پیسہ نہیں تو نہیں دینا پڑتا ہے. بلکہ کمال یہ نہیں دیکھتے ہم کہ جب ہمارے پاس کم ہے اس وقت دینے پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. کمال اس بات میں ہے. کمال تو یہ ہے نا، کم ہے آپ کے پاس مگر پھر بھی آپ نکالیں. اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو، ایسے اعمال کو پسند کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے. تو یہی معاملہ ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو پہلے مضبوط بنائیں. دلوں کے اندر جو عبادتیں ہمارے اللہ رب العالمین کے ساتھ جڑے ہیں ان کو ہمیں مضبوط اور پیوست کریں، پہلے اس کو ٹٹولیں. ورنہ
गाड़ी आधी दूर ही चलेगी, मंजिल तक पहुंचने से पहले खराब हो जाएगी। हमारी जिंदगी ऐसे ही है, हमारे आमाल पूरे के पूरे ऐसे ही। टटोले जरा कि हम जुमा के खाली मुसल्ली हैं क्या, हम अपने आप में टटोले कि क्या सिर्फ हम रमजान के मुसलमान हैं क्या। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये नहीं कहा कि रमजान में जो पाबंदी करें सिर्फ उनके लिए ऐसे नेमतें हैं, बल्कि सच्चे पक्के मोमिन बनो, उइद्दत लिल मुत्तकीन। अल्लाह ने कहा जन्नत हमने तैयार की है अल्लाह से डरने वालों के लिए, अल्लाह पर यकीन रखने वालों के लिए। हमें थोड़ी यानी एक यहूदियों की चाल है। यहूदी क्या करते हैं, अफतुमिनून बिबादिल किताबि व तकफुरून बिबाद। उनको जो पसंद आता है उसको अपनाते हैं, जो पसंद नहीं आता उसे पीठ पीछे डालते हैं। ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह ने कहा उलाइकल लदीना इश्तरौ दलालत बिल हुदा, दीन को वो बेच देते हैं, दीन को वो बेच देते हैं दुनिया की इवज में, दुनिया को वो पसंद करते हैं। ज़ालिका बिअन्नहुमुल हयातुद दुनिया, ज़ालिका बिअन्नहुमुल हयातुद दुनिया अलल आखिरह। ये लोग युहिब्बूना अलल हयातिद दुनिया, नहीं पसंद करते हैं दुनिया की जिंदगी को आखिरत के मुकाबले में। तो ये माना क्या है इसका माना यही है कि आदमी दुनिया के कामकाज में पड़कर दुनिया की लज्जतों को हासिल करने के लिए आखिरत को भूल जाए। तो ऐसे बंदे के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में कोई जगह नहीं रखा है। तो मेरे भाइयों, हमारे दिल के अंदर, दिल से हम इबादत करना चाहते हैं, जो पूरी जिंदगी हम इबादत करने पर अगर इरादा करते हैं, तो हमें चाहिए कि ये दिल की इबादतों को मजबूत बनाने वाले चीजों को हम अपनाएं। पहली चीज क्या है, अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह की याद है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के जिक्र ही में सुकून और इत्मीनान रखा है। मगर हम लोग क्या करते हैं, सुकून और इत्मीनान के लिए दुनिया घूमने चले जाते हैं, टूर पे टूर मारते हैं, मगर कोई सुकून हासिल नहीं होने वाला। अल्लाह सुकून जहां रखा है वहां हम नहीं ढूंढते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे गोदों में रखा है कुरान मजीद, हमारे अपने मस्जिदों में, घरों में रखा है, हम इसे छोड़ के कहीं कहीं चले जाते हैं। मेरे भाइयों, हमें कभी कभी ऐसा भी होता है, हम अल्लाह का जिक्र, अल्लाह को याद नहीं भी करते, तो इसलिए नहीं करते, कुछ दिन हम नमाज पढ़ लिए, कुछ देर हम कुरान पढ़ लिए, कुछ देर हम अल्लाह का जिक्र कर लिए, तो ऐसा हम करते हैं कि उसके बाद कोई लज्जत महसूस नहीं हो रही, कोई असर हमें नहीं दिखता, तो हमें छोड़ दिए। कुछ दिन नमाजें पढ़ लिए, किसी के बोलने पर जरा दिन आए, 4 दिन नमाज पढ़ लिए, उसके बाद छोड़ दिए, क्या भाई आए नहीं, तो वो बताते हैं कि हाँ मेरी वो परेशानी, ये परेशानी। ये बहाना नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब है। हम भूल जा रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो नेक बंदे थे, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और अल्लाह ताला के नेक बंदे सुलहा, ये कैसी कैसी इबादतें करते थे मालूम है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु के शागिर्द, साबित उनका नाम है, वो बयान करते हैं कि मुझे 20 साल लगे। कितने साल लगे? 20 साल लगे मुझे तहज्जुद के अंदर लज्जत महसूस करने पर। तहज्जुद की नमाज पढ़ते 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 बेजार आता ना आदमी को, रात में उठ के नमाज पढ़ने तकलीफ होती ना, ये तकलीफ के ऊपर वो सब्र करते रहे, 20 साल गुजारे, उसके बाद उनको तहज्जुद का वो मजा महसूस होने लगा। हलावत ईमान बोलते ना, सलातुन मन कुन्ना फीही हलावतुल ईमान। 3 चीजें ऐसी हैं जो आदमी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान की लज्जत और ईमान की मिठास नसीब करता है। ऐसे ईमान की मिठास, ईमान की लज्जत, जिक्र की लज्जत, अल्लाह की याद की लज्जत, नमाज की लज्जत, सुभान अल्लाह। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम को देखते हैं कि वो नमाज पढ़ रहे हैं। आदमी के लिए मरने के बाद भी कोई नमाज नहीं होती, मगर सलफ़े सालिहीन सहाबाए कराम ये अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करते थे कि अल्लाह मुझे कब्र में भी नमाज पढ़ने की तौफीक दे, मुझे कोई चीज अता कर तू, मरने के बाद भी तो नमाज की तौफीक दे। यानी लज्जत ऐसी चीज थी, वो ऐसा वो जुड़ जाते थे। तो मेरे भाइयों, हमें अपनी जिंदगी के अंदर छोड़ना नहीं है। काम थोड़ी देर कर लिए, अधूरा छोड़ दिए, इससे हासिल कुछ भी नहीं होने वाला। फ़अब्दुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन, अल्लाह ने फरमाया मौत आने तक आप इबादत करते रहे। तो जिक्र ऐसी चीज है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद, कि हमारे दिलों को मजबूत करेगी, वो ईमान के ऊपर सबात देगी, साबित कदमी रहेंगे। शर्त क्या है? हमेशा हम अल्लाह को याद करने वाले बने। दूसरी चीज है मौत की याद। अक्सिरू ज़िक्रहा हादिमिल लज़्ज़ातिल मौत, यानी
موت کو کثرت سے یاد کرنا دنیا کی یہ آلائشیں، دنیا کی یہ لذتیں، اس کو کنٹرول میں کرتی ہے موت کی یاد۔ مرنا ہے نا ہر کسی کو، ہم لوگ کسی کا جنازہ اٹھاتے ہیں، ہم اپنے بارے میں بھول جاتے ہیں کہ ہمیں بھی مرنا ہے، کسی دن ہمیں بھی قبر میں جانا ہے، یہ ہم بھول جاتے ہیں۔ موت کی یاد یہ انسان کو قابو میں رکھتی ہے، دنیا کی لذتوں سے بچاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو زیادہ یاد کرو، موت کو کثرت سے یاد کرو۔ آدمی ایک بنی اسرائیل کی روایت آتی ہے کہ ایک عورت تمنا کرتی ہے، ارادہ کرتی ہے کہ میں روزے میں میری موت آئے، میں جب مروں گی تو روزے کی حالت میں رہوں، تو وہ روزہ رکھتی ہے، صبح سے شام تک دیکھتی ہے کہ موت نہیں آتی، پھر رات سو جاتی ہے، پھر طے کرتی ہے کہ صبح اٹھوں گی تو پھر سحری کروں گی، پھر وہ اسی طرح جب لگ بھگ پورے 2 مہینے یا 2 سال تک وہ روزے رکھتی رہی، آخر کا 2 سال نہیں 20 سال تک وہ روزہ رکھتی رہی، اس کے بعد اس کو موت آتی ہے۔ دیکھو ایک چیز، ایک خواہش آدمی کی کہ میں اس طرح سے میری موت آئے، اللہ جب مجھے بلا لے تو میری حالت ایسی رہے، میری حالت اس طرح رہے، تو وہ ایسے ہی اللہ عطا نہیں کرنے والا۔ ایک مقام ہے نا، بہت بڑا مقام ہے، کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ سجدے میں بلا لے، کسی آدمی کو نماز کی حالت میں بلا لے، کسی آدمی کو بھوکے پیاسے میں بلا لے، کسی آدمی کو اپنا خون بہاتا ہوئے بلا لے، یہ سب بھی چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ معزز لوگوں کو دیتا ہے، اعزاز والے لوگوں کو دیتا ہے، بڑے بڑے مقام ہیں یہ سب بھی، اللہ ایسے ہی نہیں عطا کرنے والا۔ 20 سال روزہ رکھے، سوچو ذرا کیا خدمت، ہو کیا محنت پڑتی ہے اس کے اوپر۔ تو ایسا ہم سب کو چاہیے کہ موت کو یاد کریں زیادہ سے زیادہ۔ موت کو ہمیشہ یاد کرنے سے آدمی کیا کرتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے کاموں کو ٹھیک ٹھاک بناتا ہے، صحیح راستے پر لاتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے اپنے آپ کو۔ مرنا ہے مجھے، دوست بلا رہا ہے، پارٹی میں بلا رہا ہے، فلم کو بلا رہا ہے، یا کوئی ڈرامے کے لیے بلا رہا ہے، یا بہت سارے ہمارے جو صحبتیں ہیں، ہماری دوستیاں ہیں، یہ ساری چیزوں کے اندر جو گناہ ہوتے ہیں، ان گناہوں سے بچتا ہے آدمی اگر موت کو یاد کریں گے۔ موت آنی ہے ہر کسی کو، موت سے بھاگنا، موت سے نفرت کرنا یہودیوں کی علامت ہے، اللہ کے دشمنوں کی علامت ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، اے نبی آپ ان سے بول دو یہ لوگ جو بھاگ رہے ہیں موت سے، ان کو مل کے رہے گی، ان کو آ کے رہے گی موت، اور اللہ رب العالمین کے سامنے پورا حساب دینا پڑے گا۔ تو میرے بھائیو یہ جو چیز ہے موت کو کثرت سے یاد کرنا، یہ ہمارے دلوں کو مضبوط بنائے گا، ثبات دے گا۔ آج ہمیں ایسے جی رہے ہیں گویا کہ ہمیں ہمیشہ یہی رہیں گے، ہمارے بینک بیلنس، ہمارے پراپرٹیز ایسے ہم بنا رہے ہیں، بچا رہے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ یہی رہنا ہے۔ ہمارے اولاد کے اوپر ہم ایسا فدا ہو جاتے ہیں، ان کے لیے ان کے خاطر ہمیں بہت ساری چیزیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے اپنی عبادتوں کو بھی ہم قربان کر دیتے ہیں، ہمارے اپنے ایمان کو بھی بیچنے پہ آ جاتے ہیں۔ سود لینے پر بھی آدمی تلا ہے، اپنے اولاد کے اوپر خرچ کرنے کے لیے، اپنے آپ پر خرچ کرنے کے لیے، اپنے گھر پر خرچ کرنے کے لیے۔ یہ کیسے یعنی عجیب چیز ہے، موت یاد ہی نہیں انسان کو آج۔ میرے بھائیو یہ جو چیز ہے ہمارے دلوں کو مضبوط کرے گی، موت کو اگر یاد کریں گے۔ اسی طرح تیسری چیز ہے قبرستان کی زیارت کرنا، قبرستان کو کبھی کبھی جانا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زور القبور، آپ قبرستان کی زیارت کرو۔ ہماری حالت کیسی ہے، کبھی ہم نے قبرستان کو گیا ہی نہیں، جائیں گے بھی تو کب ہمارے اپنے رشتہ دار انتقال کر گئے ان کے پاس جاتے ہیں۔ عام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حکم عام ہے، آپ جاؤ قبرستان کو جاؤ، باقاعدہ وہاں پر تمہیں آخرت کی یاد آئے گی، وہاں پر تمہیں موت کی یاد آئے گی، عبرت کا موقع ملے گا، سیکھنے کا موقع ملے گا۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر، ایک فائدہ دیکھو ہمارا کیسا ہے، مفاد دیکھو ہمارا کیسا ہے، ہمیں جاتے بھی ہیں تو ہمارے والد کا انتقال ہوا تو ہم ان کے پاس جائے بس دعا کر کے آ گئے۔ ایسی بات نہیں ہے میرے بھائیو۔ السلام علیکم اہل القبور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا دیتے تھے، دعا پڑھتے تھے۔ اس دعا کا معنی پورے قبر والوں کے لیے جو مسلمان ہیں، تمام مسلمانوں کے حق میں دعا کرنے کی تعلیم دی گئی۔ یغفر اللہ لنا ولکم انشاءاللہ بکم لاحقون، ہم بھی آپ سے ملیں گے، آپ کو اللہ معاف فرمائے، مجھے بھی اللہ معاف فرمائے۔ نسأل اللہ لکم العافیہ، دعا کرتے ہیں ہم سب۔ کتنی بڑی باتیں ہیں، یہ سب ہم بھول جاتے ہیں۔ کریں گے تو نا دعا یاد رہے گی۔ قبرستان کو کبھی جاتے نہیں ہم تو دعا کہاں سے پڑھیں گے؟
دعا کا معنی اور مطلب سبحان اللہ کتنا پیارا ہے میرے بھائیوں. ہم لوگ خالی دنیا 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 ہم بسانے پہ آ گئے ہیں، تو موت کہاں سے یاد آئے گی ہمیں؟ موت کو یاد کرو. ہمارے سے پہلے ہمارے آنکھوں کے سامنے لوگ مرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کئی لوگوں کو، ہم جنازہ پڑھاتے ہیں، وہاں پیچھے کھڑے ہو کر ہم کچھ پڑھتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے کو سکھا رہے ہیں. ایک بچہ دنیا میں آ رہا ہے تو یہ سبق دے رہا میں نہیں تھا، مجھے پھر ایک دن جانا ہے. نہیں تھا، آیا ہوں تو کسی نہ کسی دن جانا بھی ہے مجھے. یعنی ہر ایک کے لیے موت ہے. ہم لوگ کوئی تصور نہیں کرتے، کوئی ارادہ نہیں ہمارا، کوئی سوچ نہیں ہماری. میرے بھائیوں موت کو یاد کرنا ہے. ہماری دنیا کے اندر ہمارے جو کام ہیں، بینک بیلنس ہے، بیوی اولاد بچے، ہمارا گھر بار، ہمارا بزنس کاروبار، اس میں ہمیں ایسا لت لگا کے بیٹھے ہیں، ایسا پگھل کے رہ گئے ہیں. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین ہم سب کو بچائے. اللہ کی پناہ ہم سب چاہیں کہ اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو کھول کے رکھے گا. سورہ معارج پڑھو آپ ابتدائی آیتوں میں، یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظی. اللہ تعالیٰ انجام کو دکھائے گا. اللہ رب العالمین انجام کو بتائے گا. کون سا انجام؟ جو کچھ ہم نے دنیا میں کیا ہے، جو کچھ ہم نے دنیا میں کام کاج کیے، تمام کاموں کا حساب اللہ جب بتائے گا. کون سا بھی عمل آپ بیٹھے ہیں یہاں صدق دل کے ساتھ کہ میں جمعہ ادا کرتا ہوں، اللہ رب العالمین کے حکم کو بجا لاتا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بجا لاتا ہوں، تو سبحان اللہ آپ کامیاب ہیں. نہیں ایک فائدہ، میں جمعہ کا مسلمان ہوں، میں صرف جمعہ کو تو بھی پڑھ لوں نماز، ایسا ارادہ ہے، پھر عصر چٹ مغرب چٹ، ایسا اگر ہم رہیں، فرائض کی کوئی پابندی نہیں، کوئی موقع نہیں. ہمیں پیاری ہے دنیا، ہمیں پیاری ہے پیسے، لذت ہمیں پیاری ہے دنیا کی. تو یاد رکھو میرے بھائیوں، ابھی جو آیت میں نے پڑھی سورۃ المعارج، آپ پڑھ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ انجام کو دکھائے گا نا، یہ ساری چیزیں ہمیں یاد آئیں گی. کون سی چیزیں؟ یہی جن کے لیے ہم نے نماز چھوڑی تھی، جن کے لیے ہم نے اللہ کی یاد کو چھوڑا تھا، جن کے لیے ہم نے اللہ کو بھلا دیا تھا. بولے گا بندہ باقاعدہ، یبصرونہم یود المجرم، وہ مجرم کہے گا اللہ میں فدیے میں دے دیتا ہوں. کس کو؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اللہ مجھے بچا لے، میری اولاد کی خاطر میں نے اس جہنم سے بچنے کی تیاری نہیں کی. اللہ میں اس جہنم سے بچنے کے لیے میں اپنے اولاد کو فدیہ دے دیتا ہوں، ہدیے میں دے دیتا ہوں. اللہ یہ تحفہ قبول کر لے، مجھے بچا لے جہنم کے عذاب سے. اور بولے گا بندہ اللہ میں جس بیوی کے خاطر، جس بیوی کی محبت میں پڑھ کے اللہ میں نے تیرے لیے کچھ بھی عبادت نہیں کیا، تیری یاد نہیں کیا، میں بھول گیا تھا تجھے، اللہ اس بیوی کو میں فدیے میں دے دیا. لو یفتدی بول رہا بندہ، اللہ سے ڈیلنگ کر رہا، اللہ اگر میں فدیے میں دے دوں میرے بیٹوں کو، میری بیوی کو، اور کیا وفصیلتہ التی تؤویہ، جس کی چاہت ایسی تھی کہ وہ کماتا جس کے اندر رہنا چاہ رہا تھا، محل بنانے کی فکر تھی، بنگلہ بنانے کی فکر تھی، اللہ یہ پوری پراپرٹی میں دینے کے لیے تیار ہوں. اتنا ہی نہیں ومن فی الارض جمیعا، اللہ پوری زمین اور پوری زمین کے جائیداد کو دے دیتا ہوں، اللہ مجھے جہنم سے بچا لے. دیکھو آج ہماری حالت کیسی ہے، اللہ رب العالمین نے کھلی کتاب کی طرح بتا دیا. ہماری حالت ایسی بنی ہے کہ ہم اللہ کو بھول رہے ہیں، اللہ کی یاد ہمیں نہیں آتی، تو صرف اور صرف اس لیے کہ ہم کسی کام میں بزی ہیں. بزی نہیں بولتے ہیں، یہی بزی پن، یہی ہمارا مشغول رہنا کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے بیان کرنے پہ آئیں گے. اللہ یہ ساری چیزیں لے لے، مجھے جہنم سے بچا لے، مجھے جہنم سے، میں ایک جہنم سے بچ جاؤں. میری اولاد کیا ہوگی مجھے کوئی فکر نہیں، میری اولاد جہنم میں جلے میں نہیں جلنا، میری بیوی جہنم میں جلے میں نہیں جلنا، میرے پراپرٹی پورے جہنم میں جائیں میں نہیں جانا جہنم میں. دیکھو آج ہماری دنیا، ہمارے دوست بولتے نا آج میرا تو، میرا جگری تو، یہ کہاں جائیں گے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ. بھائی دوست کی دور کی بات ہے، ماں باپ بھی بھاگیں گے اس دن کی کوئی یاد ہمارے کو نہیں ہے، اس دن کا کوئی تصور ہمارے کو نہیں ہے. تو ہمارے دل پتھر نہیں تو کیا ہوں گے؟ دلوں کو نرم کرنا ہے تو ذرا قبرستان کو جاؤ، موت کو یاد کرو، آخرت کی فکر کرو، آخرت کی تیاری کرو. اللہ کیا بولے گا معلوم ہے؟ کلا انہا لظی، ہرگز نہیں،
بس ایک جملے میں اللہ تعالیٰ بول دے گا، یہ پورا گنائے گا اللہ، وہ لے لے، یہ لے لے، سب لے لے، اللہ ایک نہیں سنے گا میرے بھائی، ایک نہیں سنے گا اللہ تعالیٰ۔ کلا، موقع تجھے دنیا میں تھا، اب نہیں ہے۔ دنیا تیرے لیے عمل کی تھی، اب حساب کا ہے، اب عمل کا نہیں ہے۔ یہ عمل ہے نا، میں خرچ کروں، صدقہ کروں، یہ عمل ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کہتے ہیں، عبد الرحمن گھٹنوں پہ چلتے چلتے جنت میں جا رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، ام سلمہ رضی اللہ عنہ عبد الرحمن بن عوف کو کہتے ہیں، عبد الرحمن تمہارے پاس اتنا مال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ تم گھٹنوں کے بل جنت میں جا رہے ہو۔ اسی وقت عبد الرحمن کھڑے ہوتے ہیں، قسم کھا کے کہتے ہیں، اللہ تیری قسم ہے، میرے پاس جو بھی مال ہے اللہ تیرے راہ میں خرچ کر دے رہا ہوں۔ کیسا عجیب تھا، دیکھو رسول اللہ کی ایک بات پر فدا ہو جاتے تھے صحابہ کرام، کیسے کیسے اعمال ان کے تھے۔ عثمان بن عفان کے بارے میں کیا بیان کریں، ہاں ان کا خرچ کرنے کا انداز کیا تھا، ان کا اللہ کے راہ میں لوگوں کو مدد کرنے کا انداز کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، صدیق اکبر کا زمانے میں قحط پڑا ہوا تھا، لوگ شکایت کرنے لگے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے۔ سبحان اللہ، وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ہمیشہ مجبوروں کی، بے کسوں کا سہارا دینے والے، رات کی تاریکیوں میں اکیلے اکیلے اٹھ کر جا کر گھروں کو سنوارنے والے، گھروں میں جھاڑو دینے والے، بوڑھیا کو تیار کرنے والے، کھانا سب تیار کر کے پکا کے آنے والے، ایسے صحابی۔ وہ صحابی سے جب شکوے شکایتیں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے شام ہونے تک اللہ تعالیٰ کوئی انتظام کرے گا۔ شام ہونے تک دیکھا گیا کہ 40 اونٹ اناج سے بھرے ہوئے، سبحان اللہ۔ مدینے میں کوئی کھجور نہیں، کھجور کا ایک درخت بھی نہیں، ایک کھجور بھی نہیں کہیں بھی۔ ایسے میں 40 اونٹ ملک شام سے، 40 اونٹ اناج سے بھرے ہوئے، وہ اونٹوں کے اوپر کھانا دانا سب کچھ موجود ہے، وہ مدینے میں داخل ہو رہے ہیں۔ کس کے ہیں؟ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ چھوٹے چھوٹے جو کاروباری تھے وہ سب اٹھ پڑے، مدینے کے جتنے بھی دکانداری تھے سب کے سب اٹھ پڑے، عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، اے عثمان ایک پہ ہم 2 دیں گے، دے ڈالو ہمارا ہول سیل ریٹ ہمارے کو دیو، ہم بیچیں گے، ہم کاروبار کریں گے۔ عثمان رضی اللہ نے کہا نہیں، مجھے اور زیادہ مل رہا ہے۔ کاروباری ایک پہ ایک بڑھانے لگے، 5 دیں گے، 1 روپے کی چیز کو ہم 5 روپے میں خریدیں گے، آپ ہمیں دے دیں۔ عثمان رضی اللہ نے کہا مجھے 1 پہ 10 گنا دینے والا ایک اور ہے۔ پورے کاروباری حیران ہو کے پوچھتے ہے کون بھائی؟ سب کاروباری مدینے کے پورے کاروباری یہاں ہیں، آپ کو کون دے رہا ہے 1 روپے کے اوپر 10 روپے، 10 روپے کا فائدہ کون دے رہا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ، اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ ایک نیکی کرو تو وہ 10 نیکیاں کھینچ لائے گی۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، قرآن مجید کی آیت انعام کے آخری آیتوں میں ایک نیکی آدمی کرتا ہے تو 10 نیکی اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ کتنا مہربان ہے اللہ رب العالمین۔ اور یہ جو بندے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے اپنے دلوں کو نرم کرنے والے، اپنے آپ کو خرچ کرنے والے اور دلوں کو موم بنا کر اللہ رب العالمین کی بات جب بھی آئے تو چون چرا نہیں بولتے، فوراً مان لینے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آتے ہی اپنے آپ کو ٹٹولتے نہیں، میں کروں نہ کروں، میں آگے بڑھوں نہ بڑھوں، ایسا سوچتے نہیں تھے، بلا جھجک آگے بڑھنے والے، سبحان اللہ۔ یہ صحابہ کہلائے اسی لیے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ بھاگتے ہوئے آئے، وہ نیکی جس کو تم پسند کرتے ہو، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچو گے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ میرے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جو اعمال ہیں، ان اعمال کو کسی تیسرے کو نہ بتائیں، صرف اللہ رب العالمین دوسرا رہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ نے یہ بات بیان کی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا، یعنی اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ کرو۔ اے اللہ کے نبی آپ گواہ ہیں، میرا یہ جو باغ ہے مدینے کا بیروحا نامی، جس میں اللہ کے نبی بھی چہل قدمی کرتے تھے، پانی پیا کرتے تھے، کھجوروں کے سائے میں بیٹھا کرتے تھے، وہ باغ مدینے کے اندر سب سے عظیم باغ، 600 درخت تھے کھجوروں کے، پورا کا پورا باغ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، آپ گواہ رہے۔ سبحان اللہ، دیکھو جذبہ ایمانی تھا، دلوں کے اندر دوسرا کوئی مقصد نہیں، صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، صرف اللہ کو خوش کرنا ہے۔ یہ مقصد لے کے اٹھیں گے میرے بھائیوں، ہماری زندگی سافل رہے گی، کامیاب رہے گی۔ اگر یہ ارادہ نہیں ہے، ہمارے دلوں کے اندر کج نمی ہے، آج دیکھو
ہمارے چہروں پر سیاہی، ہنستے بھی ہیں تو سیاہ چہرہ لے کے ہنستے ہیں ہم، کیوں؟ ہمارے دل کالے ہیں۔ محبت کو اپناؤ، بھائی چارگی کو اپناؤ، اپنے بھائی سے ملتے ہیں صدق دل سے ملو۔ آج ہمیں لوگوں کو دیکھتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں تو نیچے سے اوپر دیکھ کے سلام کرتے ہیں۔ کیسا عجیب معاشرہ ہمارا بنا۔ اسلام سبحان اللہ ایک ہی ہے، دین طریقہ ایک ہی ہے، جنت بھی اللہ ایک ہی بنایا، کسی اور کے لیے الگ، کسی اور کے لیے الگ نہیں ہے۔ میرے بھائیو اپناؤ، اگر اپنے دلوں کے اندر محبت پیدا کریں، آخری بات ہے ذرا غور کریں، محبتوں کو اپنے دلوں میں پیدا کریں، اپنے آپ میں، بھائی چارگی میں، رشتہ داروں میں صلہ رحمی اپناتے ہوئے، رشتوں کو جوڑتے ہوئے، توڑتے ہوئے نہیں، دشمنیوں کو نہ پھیلائیں، صدق دل سے اپنے بھائی سے مسکرائیں۔ میرے بھائیو بڑا کام نہیں ہے، آخری بات بتا رہا ہوں، چھوٹا کام ہے، چھوٹا عمل ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں اتنا بڑا درجہ اللہ دینے والا ہے، سبحان اللہ، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ بات دیکھو اتنی چھوٹی ہے، کیا ہے بات؟ آپ اپنے بھائی سے مسکرا کے ملیں اور دل کے اندر ملنے کا کوئی ارادہ مقصد نہ ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے محبت کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے بھائی سے محبت کریں، اللہ رب العالمین نور کے میناروں پر اللہ تعالیٰ ان کو مقام دیتا ہے، جگہ دیتا ہے۔ نور کے مینار اللہ رب العالمین اپنے عرش کے دائیں جانب، رائٹ سائڈ میں اللہ تعالیٰ ایسے ممبر رکھے گا جو نور کے ہوں گے، نور کے ممبروں پر اللہ تعالیٰ ان کو بٹھائے گا۔ پوچھیں گے لوگ کون ہیں یہ، تو بیان کیا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے لیے ملتے تھے، بس محبت کی آپس میں کرتے تھے تو صرف اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے۔ آج بھی مشکل ہو گیا سلام کرنے میں، ہماری پہچان جو بتائی گئی السلام علیکم، یہ پہچان بھی ہمارے اندر ایک عصبیت کو پیدا کر رہے۔ میرے بھائیو عصبیتوں کو چھوڑو، اللہ کے لیے ایک ہو جاؤ، للہ، اللہ کے لیے گناہوں کو چھوڑو، بھائی چارگی کے اندر جو رکاوٹیں ڈالنے والی ہیں ان کو نکالو، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، ان تمام کو نکالو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرو۔ کہیں بھی ملتے ہیں، جلتے ہیں، کہیں بھی ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں، کہیں بھی ہماری بیٹھکیں ہوتی ہیں، اس میں صدق رب رکھو، رضا الہی کو رکھو، اللہ کو راضی رکھنا، اللہ کو خوش کرنا۔ بس یہ چند باتیں تھیں۔ خلاصے کی بات یہی ہے کہ ہمارے دلوں کو ذرا ہمیں ٹٹولنا ہے۔ دل کی عبادتیں بہت عظیم عبادتیں ہیں۔ آدمی دل کی چھوٹی سی یعنی چھوٹا سا عمل کے ذریعے سے دل کو ذرا اللہ رب العالمین سے جوڑ دے، وہ عمل سبحان اللہ کہیں کہیں لے کے جا پہنچ سکتا ہے۔ جیسا کہ ابھی واقعہ ہم نے سنا، ایک چھوٹی سی ٹوکری جب مسجد کے لیے خرچ کری تو اس کے لیے اللہ نے ایک گھر بنا دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابن ماجہ کی، من بنا للہ مسجدا لو کفحسی قطعتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی آپ خرچ کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ کے پاس استطاعت نہیں، پیسہ نہیں، تو آپ جتنا بھی خرچ کرنا چاہو تو خرچ کرو۔ پرندے کا گھونسلہ بھی اگر خرچ کرتے ہیں، مطلب اتنی چھوٹی رقم بھی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسا عطا کرنے والا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے دلوں کو نرم بنائیں، دلوں کو موم بنائیں، اللہ کی باتوں کے سامنے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے سامنے ہمارا کوئی دوسرا ارادہ نہ ہو۔ ہم اللہ کی بات آئے، رسول کی بات آئے، ہم وہاں سب کو جھکا لیں، یعنی عمل کرنے پہ آ جائیں، دوسری کوئی رائے ہماری نہ ہو۔ اگر آ گئی تو ہمارے لیے خطرہ ہے، خسارہ ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے دلوں کی عبادتوں کو مضبوط بنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں اللہ سب کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کی گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں جو بھی پریشان حال ہیں اللہ پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ مصیبتوں سے دو چار ہیں مصیبتوں کو دور فرما، قرض سے دو چار ہیں اللہ قرضوں کو پھیرنے کا بندوبست عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی بیمار حال ہیں اللہ شفاء عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو صحت اور تندرستی کو غنیمت جان کر عبادت کو کثرت سے انجام دینے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے آپ کی، اپنے اولاد کی بہتر سے بہتر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے گھر بار کی اچھی سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں تربیت کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہم سب کو علم سیکھنے والا بنا، علم سیکھ کر اس کے اوپر عمل کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہم تمام کو آنے والے رمضان میں ہماری زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں مغفرت کا درجہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب لوگوں کو جب موت دے تو ایمان کے حالت میں ہم سب کو موت دے۔ اے اللہ ہمیں آخری سانسوں نے ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم انہ تعالی جبار